بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا کہ وہ شدید پیاسا ہو گیا۔ اس نے کنواں پایا، اس میں اترا اور اس نے پانی پیا۔ جب وہ کنویں سے باہر آ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا سخت پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے ہوئے ہے اور کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے محسوس کیا کہ اس کتے کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے جیسا کہ مجھے شدید پیاس لگی تھی۔ چنانچہ وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے کو پانی سے بھرا، پھر اس کو منہ کے ساتھ پکڑا اور اوپر چڑھ آیا، کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدر فرماتے ہوئے اس کتے کو پانی پلانے والے کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے کہ اگر جانور کے ساتھ کوئی ہمدردی کی جائے تو کیا اس پر ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار چیز کے ساتھ ہمدردی کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ نے اس کے عمل کی قدردانی کرتے ہوئے اس کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت فرما دی اور اس شخص کو اللہ نے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک کتا کنویں کے ارد گرد گھوم رہا تھا، قریب تھا کہ پیاس سے وہ ہلاک ہو جاتا۔ اچانک بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کی اس پر نظر پڑی۔ اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ساتھ پانی کنویں سے کھینچا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کے اس عمل کی وجہ سے اسے معاف فرما دیا۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جیسے انسانوں پر ہمدردی کی ضرورت ہے، اسی طرح جانوروں پر بھی ہمدردی کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے اندر بھی جان ہے، ان کے اندر بھی احساس ہے۔ جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے جانور کو بھی لگتی ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے جانور کو بھی لگتی ہے۔ جیسے بھوک اور پیاس سے انسان بے قرار ہوتا ہے، اسی طرح بھوک اور پیاس سے جانور بھی بے قرار ہوتا ہے۔ اس لیے جانوروں کے حقوق بھی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جو جانور رکھتے ہیں ان کا مکمل خیال کیا جائے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بلبلاتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کی کن پٹی پر ہاتھ رکھا تو وہ خاموش ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رسول اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے ہو۔ تو وہاں پر یہ سبق دیا کہ جس جانور کو رکھتے ہو اس کے کھانے پینے کا بھی خیال کرنا ہے۔ اگر خیال نہیں کرو گے تو جیسے انسان کا حق مارے تو مجرم ہوتا ہے، اگر کوئی انسان اپنے پالتو جانور کا حق مارے تو بھی وہ مجرم ہی کہلاتا ہے۔ انسان کو گرمی لگتی ہے، جو گھر میں پالتو جانور ہیں، گائے بھینس بکری بیل وغیرہ، ان کے لیے بھی سائے کا انتظام کرنا بندے کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ خود تو سائے میں رہے اور جانور دھوپ کے اندر ہوں اور دھوپ سے وہ بلبلائیں اور ان کی زبانیں باہر نکلیں۔ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جانور کو تکلیف میں مبتلا کرنا۔ اس لیے اس حدیث میں یہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے مغفرت فرما دی۔
تو اپنے گھر کے جانور اور آس پاس اگر کسی بھی جانور کو بھوکا پیاسا دیکھیں تو اسے کھلا سکتے ہیں تو اسے کھلانا چاہیے۔ دوسرا سبق اس حدیث پاک میں یہ دیا، اگر بھوکے جانور یا دیکھیں کتا عام طور پہ ہم اسے کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھتے کہ اسے لوگ اتنا کوئی اچھا جانور نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی ہمدردی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اس سے اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اگر کوئی انسان کو پانی پلائے تب اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر عطا کرتا ہوگا۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا جس نے کسی پیاسے انسان کو پانی پلایا وہ ایسا ہے گویا اس نے مردہ کو زندہ کر دیا، یعنی جب تک وہ زندہ رہے گا اسے اجر ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد